الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم هذا وإلى يوم الدين وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم نورا مبين فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، برادران ایمانی، عزاداران امام مخدوم، سلسلہ بیان سے یہ آخری گفتگو جو آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور یہ فرش رضا در حادی برادران علی عباس اگر زیدی صاحب وسیلے سے ہمیں نصیب ہے. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محترم عباس زیدی صاحب کی زندگی کی خیر و برکت نازل فرما، اور میرے مالک اس فرش عزائے حسینی کو پیغام ہادی اور ہدایت سے بہرمند رکھا. یہ ہر انسان کے اپنے نصیب اور شرف کی بات ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے، اور اس میں حصہ ڈالنے کے لیے کوئی صاحب ثروت ہونا ضروری نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ تم نے فرش عزا پہ حاضری دی، درود پڑھا، تمہارا نام لکھا گیا اس فہرست میں جہاں خالق چاہتا ہے کہ تم پہچانے جاؤ ان کے ساتھ جن کو میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا. گویا خالق کائنات وہ جو احسن الخالقین ہے، وہ خالق ہو کر چاہتا ہے کہ میں ان کے ذریعے پہچانا جاؤں. تو مخلوق کو شرم آنی چاہیے کہ وہ کسی اور کو اپنا ذریعہ تعارف بنائے. یہ لطف و کرم الہی ہے کہ جس نے برادر محسن نے اپنے کلام میں کہا کہ بائے بسم اللہ کا نقطہ بھی، ایام بھی، اسماء بھی کون ہیں؟ یہی ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سلام ہو اس خالق پر، درود ہو اس رسول پر، جان قربان ہو جائے اس ولایت پر کہ جس کو اللہ کے خزانے میں آغاز بھی حاصل تھا اور انجام بھی حاصل تھا. خالق کائنات نے میری آپ کی ہدایت کے لیے اسی نور کو منتخب کیا، اور یہی نور پہچان بنا رہا صراط مستقیم کی. چاہے یہ صلب آدم میں ہو، چاہے صلب نوح میں ہو، ہر نبی اگر صاحب صراط مستقیم ہے تو اسی نور کی وجہ سے. اور جاتے جاتے نبی یہ پیغام دے گئے کہ اب باطنی طور پہ نہیں، ظاہری طور پر نور تمہیں دے کر جا رہا ہوں، تو اب گمراہ نہ ہو جانا. بس جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے گا. گویا اللہ نے باطنی طور پر اپنے علم سے، اپنی حکمت سے اس نور کو صلب آدم میں رکھ کر اس زمین کی زینت بنایا، اور اس زمین کی زینت بنا کر اسی نور کو تکمیل کی منزل تک لے جانے کا وعدہ کیا. اسی نور کی حفاظت کی ذمہ داری اس نے اپنے سپرد کی
کسی کو نہیں کہا کہ تم بچانا، اگر بچانے کی ضرورت پڑی تو اسی نور کو سلطان نصیر بنایا، یعنی کسی غیر کی مدد لینا پسند ہی نہیں کی۔ اگر رسول کا گواہ ہے تو یہ علی، اور اگر علی کا گواہ ہے تو یہ رسول۔ تمہیں اور مجھے افتخار حاصل ہوگا اگر ہم اطاعت خدا و رسول کرتے ہوئے اس حق سے، اس نور سے متمسک ہو جائیں۔ اس سے فائدہ اللہ کو نہیں، اس نور کو نہیں، ہمیں ہے۔ اور میں نے آیات کے ساتھ استدلال کیا اور کوشش کی کہ میں گمراہ، مشرک، کافر، ظالم، جھوٹے کی پہچان روایتوں سے نہیں آیتوں سے کرواؤں، اور پھر یہ بتا دوں کہ جو بھی ان سے متمسک ہوا اس نے ان پر احسان نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کی ہدایت کو خود منتخب کیا، اور جس نے ان کو چھوڑا وہ خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوا ہے، اللہ نے اسے گمراہ نہیں کیا۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ بنو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم صاحب درود کے ساتھ رہو، مگر تم چاہتے ہو، کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی رہنا چاہتے ہو، اور محشر میں بھی لعنتی اٹھنا چاہتے ہو۔ تو عزیزان محترم، یہی سبب ہے لاکھ طہارت کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ، حالت نماز میں قربتاً اللہ کی نیت کرو، مگر پھر بھی لعنت کرنے والا لعنت کر رہا ہوگا۔ کس محل سے بچاؤں کہ جہاں میں آپ کو لعنت سے بچا لوں، مگر خالق کا فیصلہ ہے کہ میں لعنت سے نہیں بچاتا، یہاں تک کہ میرا قرب کی نیت کر کے قبلہ رخ کھڑا ہو کر ظاہری طہارت کے ساتھ میرے سامنے آنا چاہے تو میں اس کی طہارت قبول نہیں کرتا، کیونکہ میری طہارت جڑی ہوئی ہے طاہرین کی ساتھ۔ اسی لیے میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا، جب مولا سے سوال کیا کہ یہ فوائد للمصلین کیا ہے، مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان نماز پڑھے اور خدا لعنت کرے، تو میرے معصوم امام نے فرمایا، وہ شخص جو نماز کی نیت کرے اور ہماری معرفت اور ہمارا عرفان نہ رکھتا ہو، جس نے ہماری ولایت نہ سمجھ آئی ہو، تو ایسے شخص پر خدا مصلی پہ بھی لعنت کرتا ہے۔ اور یہی میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب مولا سے سوال کیا، مولا نماز کے لیے کتنی حدود ہیں، کیسا کیسا اہتمام کرنا چاہیے، تو مولا نے کہا، اس طرح سے اگر میں بتاؤں تو نماز کی 4000 حدود ہیں جن کو پہچاننا تجھ پر واجب نہیں ہے، یعنی 4000 حدود ہیں۔ اب اس قیام میں اس میں کیسی کیسی چیزیں ہوں گی میں نہیں پڑھ رہا، میرے مولا نے بھی اس کی اجازت دی مجھے کہ ان 4000 حدود کو پہچاننا تجھ پر واجب نہیں ہے، مگر یہ 6 چیزیں تیرے علم میں ہونی چاہیے کہ جب مصلی پر آئے تو طاہر ہو۔ اب میں نے پہلے کہا طاہر صرف بدنی طہارت کو نہیں کہتے، وجود محمد و آل محمد سے جڑ جانے کو طہارت کہتے ہیں۔ پہلے طاہر اللہ فرما رہے ہیں طاہر ہو، بالغ ہو، یعنی کم سن نہیں ہو، واجب ہو جائے نماز تب کھڑا ہو، بالغ ہو، اور بالغ ہونے کے بعد وسوسہ نہ ہو، یعنی نماز میں کھڑا ہے وسوسہ ہو رہا ہے، کبھی کسی خیال میں کبھی کسی خیال میں، وسوسوں کی ضرورت نہیں، مولا فرماتے ہیں وسوسہ نہ ہو، اور عارف ہو۔ عارف ہونا یعنی کس کا راستہ مانگ رہا ہے، عرفان ہے نہیں، نیت کر لی ہے اس کا قرب لینے کے لیے، اور قرابت داروں کو پہچانتا نہیں، وسیلے کو پہچانتا نہیں، بنا وسیلے کے اس کا قرب چاہتا ہے، تو اس کا قرب اگر سمتوں میں مل سکتا ہوتا تو وہ صراط مستقیم کسی کے قدموں میں نہ رکھتا۔
اس نے صراط مستقیم رکھی ہے صاحبان انعام کے قدموں میں. اور صاحبان انعام کا اگر عرفان نہیں ہے، یا تو اللہ نے کرایا نہیں، اور اگر کرایا ہے تو پھر تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں راستہ کس کا مانگ رہا ہوں. اب یہ نقطے میں بھی بائے بسم اللہ کے علی ہے، صاحب صراط مستقیم بھی علی ہے، اور جو مقابل علی آیا وہ گمراہ ہے، اور ایسا گمراہ ہے کہ اس سے بچنا بھی ہے اور علی کے ساتھ چلنا بھی ہے. عرفان ہونا چاہیے، اور عرفان اور عارف ہونے کے بعد پانچویں شرط ہے انحراف نہ ہو. میں کیا پڑھوں اور کیسے پڑھوں؟ نیت کی تھی میں نے مصطفیٰ کے پیچھے، اور نماز مکمل کی میں نے مرتضیٰ کے پیچھے. قبلہ تبدیل ہو گیا، تبدیل ہوتے ہوئے قبلے میں بھی انحراف صرف اس لیے نہیں ہے کہ آغاز بھی صادق کے ساتھ تھا اور مکمل بھی صادق کے ساتھ تھا. ایسا عرفان ہونا چاہیے، ایسی منزلت ہونی چاہیے. معنوی طور پہ لا تقدمو کی آیت کو سمجھنا ہے، اس منزل پہ نہیں کہ جہاں آگے جانا چاہیے وہاں پیچھے رہ جاؤں، جہاں مولا کو تیر لگنے کا اندیشہ ہے وہاں میں مولا سے آگے نہ بڑھوں. کہ نہیں، لا تقدمو کی آیت ہے، مولا میں آپ کے آگے نہیں بڑھ سکتا. ارے جاہل، اگر امامت بچانی ہو تو صفر بننا واجب، اور اگر دنیا کو سمجھانی ہو تو پھر پیچھے پیچھے اتباع کرنا واجب. کسی منزل پر اپنے آدھی سے امام سے آگے نہیں بڑھنا. گویا طاہر ہو، بالغ ہو، وسوسہ نہ ہو، عارف ہو، انحراف نہ ہو، اور خوف اور امید کے درمیان اس کے سامنے کھڑا ہو. یقین نہیں ہے کہ میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، خوف ہے کہ رد نہ ہو جائے، مگر یقین ہے کہ وسیلہ سچا ہے. تو وسیلے کے ساتھ جب کھڑے ہوگے تو یہ خوف و امید ہے کہ ہادی وہی ہو جسے اللہ نے بنایا، اس کے علاوہ کسی اور ہادی کی پیروی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے میرے مولا نے فرمایا کوئی دن نہیں ہوتا مگر 8 چیزیں تم سے متقاضی ہوتی ہیں. 8 چیزیں تقاضا کر رہی ہوتی ہیں ہر مومن سے. مولا سید سجاد نے اپنی یعنی اپنے فرامین میں مولا نے فرمایا ہر مومن جب صبح کرتا ہے تو اس سے 8 چیزیں متقاضی ہوتی ہیں. اللہ متقاضی ہے کہ میری اطاعت کرو، ہے کہ نہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ربوبیت یہاں بھی ہے، اپنے رب کی بندگی کرو، عبادت کرو، مگر رب کی عبادت قیاس سے نہیں، وسوسوں سے نہیں، انحراف سے نہیں، بلکہ عرفان کے ساتھ ہو کہ کونوا مع الصادقین، یعنی تقوی کے ساتھ ہو. تقویٰ کہتے ہی اسے ہیں جہاں سب سے بچ کر اس سے جڑے رہو جس سے اللہ نے جڑنے کا حکم دیا. چاہے وہ حالت نماز ہو، روزہ ہو، عبادت ہو، جہاد ہو، ہر محل پر اپنے مولا کے ساتھ متمسک رہنے کا نام توحید ہے. یہ رضا الہی ہے، یہ خالق کی طلب ہے. تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ عبادت کرو، اور عبادت کا ذریعہ کون ہے؟ محمد و آل محمد. جس لمحے بھی، اسی لیے کہتے ہیں آنکھ بند ہوئی نہیں نماز باطل، آنکھ بند ہو جائے نماز باطل. اسی لیے احتیاط کی جاتی ہے کہ ہاتھ منہ پہ نہ پھیرا جائے، قنوت کے ساتھ آنکھیں کھلی بھی رہیں اور آل محمد کی اطاعت کا سفر بھی ہو جائے. چند لمحوں کی آنکھیں بند ہو جائیں تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. تو کیسا عرفان چاہتا ہے میرا خالق، کیسی نگاہ چاہتا ہے کہ حالت رکوع میں ولی بھی یاد رہے. اور پھر جان لو کہ ولایت کا کمال یہ ہے کہ ولایت جہاں ملی وہیں علی بھی سجدے میں ہے اور جس کو ملی ہے وہ بھی سجدے میں ہے.
گویا اللہ کی بندگی کا سفر ولایت محمد و آل محمد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلی چیز متقاضی ہے کہ اللہ اپنی اطاعت مانگ رہا ہے، دوسری چیز رسول اپنی اتباع مانگ رہا ہے۔ رسول کی اتباع میں وہ محبت ہے، وہ مودت ہے کہ جسے رسول نے بار بار بیان کیا۔ آپ امانتوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، مگر روایتیں ملتی ہیں کہ جناب سیدہ ایک دن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی عیادت کے لیے، کچھ طبیعت ناساز تھی، آپ عیادت کے لیے حسنین کریمین کے ساتھ جناب عائشہ کے گھر تشریف لائیں۔ جب آپ آئیں تو ذات رسالت میں آپ سوئے ہوئے تھے، آپ بیٹوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے رسالت کے قریب پہنچی، دائیں بائیں حسنین حسن و حسین کھڑے ہوئے تھے۔ آپ بچے اپنے نانا کو دیکھ کر نانا سے جیسے بچے خواہش کرتے ہیں، نانا کو جھنجھوڑتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو یہ حسنین کریمین نے اپنا لاڈ دکھانا شروع کیا۔ تو جناب سیدہ نے بچوں کو دیکھا کہ بچوں ابھی نانا سو رہے ہیں، ان کی آرام میں مخل نہ ہو، سونے۔ حسنین کریمین کی والدہ کہنے لگی بیٹا چلتے ہیں، جب نانا اٹھیں گے تو آ جائیں گے، مگر نانا کو نہ چھوڑ دیں کیسرات کی راستے۔ اور دونوں شہزادے اپنے نانا کے دونوں اطراف میں بازوؤں پہ سر رکھ کر سو گئے۔ کیا اطمینان ہے، زندگی میں سونا نصیب ہو تو کمال ہے نا۔ تو ذات رسالت کے پہلو میں دونوں بازوؤں پر دونوں شہزادے سر رکھ کے سو گئے، یہاں تک کہ جناب فاطمہ چلی گئی۔ بچوں کی آنکھ کھلی تو آپ نے سوال کیا کہ ہماری مادر گرامی کہاں ہے؟ بتایا جناب عائشہ نے کہ وہ تو اپنے گھر چلی گئی۔ تو بچوں نے ضد کی کہ ہم گھر جائیں گے۔ اب بچوں کو گھر سے نکالا کہ یہ بچے سیدہ کے گھر جائیں، لیکن تیز بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، اور اس میں دونوں شہزادے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بجلی بھی کڑک رہی ہے، بارش بھی برس رہی ہے، مگر اہتمام الہی یہ ہے کہ یہ اس بارش میں نہ بھیگیں، اس کڑک سے نہ ڈریں۔ لہذا بچوں کو اسی سن کے حساب سے اللہ نے محفوظ بھی رکھا، مگر بچے راستہ بہک گئے اور نجار کے باغ میں پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، نجار کے باغ میں جب پہنچے تو دونوں بھائیوں کو احساس ہوا کہ ہم راستہ بھول گئے۔ تو چھوٹے بھائی سے بڑے بھائی نے کہا کہ بھیا لگتا ہے ہم راستہ بھول گئے ہیں، تو رات کو یہی قیام کرتے ہیں، صبح کو چلیں گے۔ میں کہوں گا مجھے نہیں پتا کیوں یہاں آرام کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہاں سے کیوں نکل آئے، یہ تاریخ جانے خدا جانے، مگر کوئی ایسی منزل تھی کہ مصطفیٰ کے گھر میں نہ ٹھہرے اور نجار کے باغ میں سونے کے لیے تیار ہیں۔ تو دونوں شہزادے وہاں سو گئے۔ اب دونوں بھائی ایک دوسرے کو بغیر ہو کر سوئے ہوئے تھے، بارش اسی طرح کڑک اور چمک کے ساتھ بجلی کے ساتھ پڑ رہی تھی۔ تو ایسے میں ایک پری ہے، یعنی مؤنث جن، جس کا گزر وہاں سے ہوا، اور وہ آئی تھی اپنے رسول سے قرآن کی کسی آیت کا علم لینے کے لیے۔ گویا علم لینے آئی تھی، صدا دی کسی نے کہ یہ بعد میں کرنا، پہلے ان بچوں کی خدمت کرو کہ یہ نواسۂ رسول ہیں جو یہاں آرام کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا متمنی ہدایت ہو تو ہدایت سے پہلے جسے حق سمجھایا جاتا ہے کاش سمجھ آ جائے کہ کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، ہدایت کے ساتھ بھی اور دین حق کے ساتھ بھی، اور جو ہدایت لینے آ رہا ہے اسے دین کا حق سمجھانے کے لیے روکا گیا۔ ہدایت بعد میں لینا، پہلے حقداروں سے ملا، کہتے حق سمجھ آنا۔ یہ اپنا فریضہ سمجھ کر وہاں رکا اور ایک سانپ کی صورت میں اپنے پروں کے ساتھ اس نے صورت بنائی اور بچوں کی حفاظت کی۔ ادھر نبی کی آنکھ کھلی، نبی نے پوچھا حسنین کہاں ہے؟
گویا جو نبی کو سوتا ہوا سمجھ رہا ہے. میں بہت اشاروں سے گزر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ کہوں، مگر مصطفیٰ سوئے ہوئے نہیں تھے. مصطفیٰ دیکھ رہے تھے سیدہ چھوڑ کے کب گئیں، حسنین کب گئے، کس نے بھیجا. بس عزیزان محترم حسنین جب نہیں ملے تو آپ نے پوچھا کہاں ہیں. گویا سوتے ہوئے اٹھے ہیں اور کسی کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ مجھے سوتا ہوا نہ سمجھنا، میں سوتے ہوئے بھی حسنین کو دیکھ رہا ہوں اور ان کا مقام اور منصب تمہیں بتا رہا ہوں. پوچھا کہاں ہے، کہا وہ تو گھر چلے گئے، ذات رسالت معاف بیماری بھول گئے. بستر علالت کو چھوڑا، سیدہ کے گھر آیا. سیدہ کے گھر پہنچے تو پتا چلا حسنین پہنچے نہیں ہیں. اب آپ نے اپنے ساتھ نصرت کرنے والے خاص اصحاب کو لیا. اب نہ جانے کون کون شامل تھا اس کی بھی میں گفتگو نہیں کروں گا، مگر ذات رسالت معاف تلاش کرتے ہوئے اس باغیچے میں پہنچے جو نجار کا ہے، اور یہاں پہنچ کر آپ نے کھنکارا. یہ مصطفیٰ کھنکار رہے ہیں، گویا جو سویا ہوا ہے اسے بیدار کر رہے ہیں. فوراً وہ جو سانپ کی صورت میں حفاظت کر رہا تھا، جس کے بال ایسے جیسے گندم کے ہوتے ہیں ایسے نکلے ہوئے، اس نے اپنی شکل اور حیت کو بدلا اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امانتوں کی حفاظت کر رہا تھا. اب میں کیسے پڑھوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے میری امانتوں کی حفاظت کرو، اے صاحبان ایمان میری امانت کی حفاظت کرو. اب حفاظت کرنے والا جب امت میں نہ ہو، انسانوں میں نہ ہو، تو جنوں سے مل جاتا ہے. اسی لیے خساروں میں جن کو نہیں رکھا. اب عجیب بات ہے، اللہ نے پیدا تو دونوں کو کیا، وما خلقت الموت، دونوں کو پیدا کیا، وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، مگر خسارے کا جب ذکر کیا تو وہاں صرف انسان کو رکھا. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. انسان میں سے 72 نہیں ملے، صرف 72 کا قافلہ ہے، اور جنات کی فوج ہے جو حسین سے حکم مانگ رہی ہے کہ مولا اجازت دے، مگر مولا نے اجازت نہیں دی. امتحان میرا اور آپ کا، مگر ہم امانت کی حفاظت نہیں کر سکے. بتانا چاہ رہا ہوں کہ بارش سے جو بچائے وہ جن ہے، اور جو تیروں کی بارش کرے وہ انسان ہے. حیرت ہوتی ہے جو ذی عقل ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس نے کیا دیا تھا نبی سے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے انسانوں تمہارا رسول تمہاری طرف آ چکا حق لے کر اپنے رب کی طرف سے. بار بار میں نے حق بیان کیا، اس نے حق بھیجا. یہاں رسول کو بھیج کر تعارف کرا رہا ہے کہ اس نے رسول کے ذریعے تمہیں حق بھیجا بربکم. اور پھر کہا فآمنوا خیر لکم، ایمان لاؤ یہی تمہارے لیے خیر ہے. اب اس خیر کی تشریح میں کہیں اور سے کروں. سورہ ہود کی ایک آیت مستعار لے رہا ہوں، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. خالق کہہ رہا ہے جسے میں نے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر ہے، ورنہ میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. یہ اللہ ہے. یا حفیظ یا حفیظ کہہ کر میں تھک گیا. کل رسول نے کہا میں ان کا وکیل نہیں ہوں، آج خالق کہہ رہا ہے میں ان کا حفیظ نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ یہ جو میں دے رہا ہوں اس خیر کو پہچانے، یہ جو میں حق دے رہا ہوں اسے لے لے، یہ جسے میں بقیت اللہ کہہ رہا ہوں اسے لے لے، تاکہ یہ ان کے لیے خیر کی ضمانت بنے. پتہ چلا جو ان سے جڑا وہ خیر پر ہے، جو ان سے جدا ہوا وہ شر پہ ہے. پتہ چل جائے گا کہ جب انسان کو پتہ چلے گا، جب اللہ پھر دوسرے محل پر خالق کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر اس کے رسول پہ. یدعو، جبکہ وہ بلا رہا ہے تمہیں ایمان لانے کے لیے. یدعو بربکم، اپنے رب کی طرف ایمان لاؤ.
اب میں رب کی بھی تشریح نہیں کروں گا، رب کی صدا بھی وہاں گونجی تھی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم کی صدا بھی قرآن میں ہے، اور جہاں جہاں ربوبیت ہے وہاں دعوت ایمان ہے، رسول پر بھی اور علی پر بھی، اور خالق کہہ رہا ہے اور نہیں لاؤ گے ایمان، حالانکہ میں تم سے اس کا عہد لے چکا ہوں، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، پھر شرط رکھ دی اللہ نے، اگر تم مومن ہو، یہ میں عہد تم سے لے چکا ہوں، اگر تم مومن ہو، اگر مومن پیدا ہوئے تو بھی، اور اگر غدیر میں مومن بنے تھے تب بھی، میں نے عہد لیا ہوا ہے، تم اس خیر کو قبول کرو جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، مگر دنیا میں فیصلہ کیا ہوا ہے کہ خیر لینی نہیں ہے، شر کے ساتھ چلنا ہے، تو خالق نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے پریشان نہ ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرْ، اور اگر تم انکار کرو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ خالق چاہتا ہے کہ ایمان لاؤ اور اس حق کو پہچانو، اور اگر تم حق کی نفی کرو گے تو میں اللہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو کچھ زمین و آسمان میں وہ اللہ کا، یعنی یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ اور میں نے کل اشارہ کیا تھا کتنا قریب ہے، تمہاری جائیداد کو وہ تمہاری مرضی سے تقسیم نہیں کرنے دیتا، جائیداد تمہاری تقسیم اللہ کی مرضی سے ہوگی، تو جب اللہ تمہاری جائیداد کو اپنی مرضی سے تقسیم کروا رہا ہے تو اپنی ملکیت کو تمہارے اختیار سے تقسیم کروائے گا کہ جیسے جی چاہے جسے چاہے ولی بنا لینا، امام بنا لینا، اپنی مرضی سے تقسیم کر دینا، نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے جو انہیں مانے گا وہ خیر پر ہے، اور جو انہیں چھوڑے گا وہ شر میں مبتلا ہوگا، وہ فسادی ہے۔ اور پھر فسادی اور اصلاح کے معنی بھی میں آپ کے سامنے آیات کی ذیل میں پڑھ چکا۔ فساد بعنوان اصلاح خوب کرتا ہے مسلمان، مگر لعنت سے نہیں بچا سکو گے، اور بچا بھی لوگے تو کل میں نے آیت سے استدلال کیا، سود دار برے ٹھکانے سے نہیں بچا سکو گے، اور برا ٹھکانہ بنایا ہی ان کے لیے گیا جو علی کو نہیں مانتے، گویا منکر